کتاب کا نام ہے گل لالہ اور یہ 5ویں جماعت کے لیے ہے۔ اس میں جو آج ہم پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5 ہے۔ سبق نمبر 1 ہے اور یہ حامد ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کی یہ سوالات زبانی وہ بھی کریں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ حامد میں شروع کرتے ہیں۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ زمیں اپنے بندوں کو رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ زباں دی کہ بولا کرے سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھے بھلا اور برا۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ اٹھاتے نہ تکلیف کر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے، نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی سدا ہے نہ سردی سدا۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ محمد حسین آزاد شاعر ہیں جو۔ اس میں جو خاص الفاظ ہیں وہ ہیں عنایت، نگاہ، برکھا، بیاں، سما، صدا۔ عنایت کہتے ہیں مہربانی کو، نگاہ نظر، برکھا جو برسات ہوتی ہے اس کی رت کو کہتے ہیں، بیاں یعنی بتانا، ذکر کرنا، اور سما یعنی کہ منظر، صدا یعنی کہ ہمیشہ۔ زبانی سوالات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور اس میں موجود ہر شے کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ زمین اور یہ جو اس میں چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور اس کو سروائیو کرنے کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے ہر چیز میسر کی کہ وہ خوش رہے اور اچھے سے پھلے پھولے بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ساری یہ نعمتیں ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، اب اس میں بچے بہت ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ ہر چیز جیسے دیکھنے کی نظر ہے جو ہماری، پھر کھانے پینے، ہوا، پانی، اور ہر چیز جو ہے وہ جیسے نیچر کی، سمندر، درخت، پہاڑ، ان سب چیزوں کا ذکر کیا جائے کہ وہ خوبصورتی کے لیے بھی ہیں، کھانے پینے، پیٹ بھرنے کے لیے بھی ہیں، خوشی کے لیے، سکون کے لیے بھی ہیں انسان کی۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے کہ ان سب چیزوں کو جیسے استعمال بہت اچھے سے کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ ذکر بھی کرتے رہیں۔ تو اس طرح ہی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ جو بھی نعمت استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ پھر اسی طرح ہے یہ محمد حسین آزاد جو شاعر ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہے، جب آگے سوال میں ذکر آئے گا تو یہ پھر بچے یہاں سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ تشریح کرنا کیا ہوتا ہے؟ تشریح کا مطلب ہے کسی شعر کو آسان الفاظ نثر میں لکھنا۔ اب یہ شعر ہے نا اتنا، تو تھوڑا سا ان کی ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے نثر سے، تو نثر میں تھوڑا سا آسان لفظ یوز ہو جاتے ہیں، اس میں ذرا مشکل تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب واضح کرنے کے لیے جو آسان الفاظ میں اس کو بتایا جاتا ہے تو اس کو تشریح کہتے ہیں۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے مکمل حوالہ بھی دینا چاہیے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہے، یعنی کہ یہ جب بتانا ہے کہ یہ حامد ہے جیسے، اور ان کے شاعر یہ ہیں محمد حسین آزاد۔ اس طرح جب بھی کسی شعر کے بارے میں بات ہونی ہے تو تشریح کرتے ہوئے تو ان دونوں چیزوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر اور اس کی تشریح دیکھیے۔ زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔
اب اس کی تشریح انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب گل لالہ میں موجود ہم سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رہنے کے لیے یہ زمین دی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زندہ رہنے کا سامان بھی کر دیا ہے۔ اب آپ ان اشعار کی تشریح کیجئے۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، زبان دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ اب ان کو ذرا بچے اپنی کاپیز میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں تو نثر میں تشریح کر کے لکھیں تو تھوڑا سا ان کی وہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اب یہاں سے مشق شروع ہوتی ہے، اس میں ہے معانی سمجھ کر اور درست تلفظ کے ساتھ ہم کی بلند خوانی کیجیے، یعنی بچے بھی ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھیں اور جہاں پہ غلط تلفظ ہو جائے اس کو دوبارہ صحیح سے پڑھ لیں۔ خاص الفاظ جو ہیں وہ ہم نے ابھی کر لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ پہلا ہے نظم حمد کے شاعر کون ہیں؟ انہوں نے 4 آپشن دیے ہیں تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ اس کے شاعر ہیں۔ اس سے آگے آ جائیں تو سیکنڈ میں ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ سب کو ہی پتہ ہے، اب بچے چھوٹے آپ کو 1 کلاس سے ہی پتہ چلتا ہوگا، وہاں سے شروع ہو جاتی ہے حمد اور نعت۔ تو حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اور نعت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمد یہاں پہ آ جائے گا، اس کو کلر کر لیں گے بچے۔ اگلا ہے جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ تو جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر ایک دم سے جب موسم بدلتا ہے تو برکھا سے یعنی برسات سے ہوتی ہے، لو سے تو اور گرمی ہو جائے گی، اور بہار بھی ابھی آتے ٹائم لگ جاتا ہے، خزاں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے گرمیوں کے درمیان جب کوئی برکھا یعنی کہ برسات ہوتی ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو فرسٹ والا آپشن ہے۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دن کس لیے دیا؟ آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، کام کے لیے کہ کھیل کود کے لیے؟ تو دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے کیا بنائی؟ اب سانس لینے کے لیے ہوا ہے، خوشبو سردی گرمی نہیں ہوتی، ہوا، ٹھیک ہے؟ ہوا پہ ہم کلر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شرم، غرور، فخر، شکر۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، تو یہ اس کو کلر کر دینا۔ دین ہے خوش خطی۔ حمد کے آخری 5 اشعار کاپی میں خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ تو بچہ دیکھ کے اس سے کاپی میں خوش خطی سے 5 اشعار لکھ دے گا۔ پھر ہے سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین انسان کے رہنے کے لیے بنائی۔ اگلا سوال ہے کہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی ہے؟ تو ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی جیسی نعمت ہمیں بخشی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ ہمیں زبان کی نعمت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم سدا سچ بولیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پیچھے حمد میں لکھا ہوا ہے نا، تو جو حمد میں لکھا ہوا وہی لکھنا ہے۔ آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پر 2-3 جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب اس میں بہت ساری جو نعمتیں ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، ہوا کا، پانی کا، والدین ہیں آپ کے پاس، پھر دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سوچنے کے لیے دماغ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے کی اپنے ذہن میں آئیڈیا آئے اس حساب سے 2-3 جملے اس پہ لکھ دیں کہ اس نعمت کی وجہ سے وہ کتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں تو آگے ہے علامت وقف، ختمہ، سکتہ اور سوالیہ۔ ختمہ جیسے فل سٹاپ، اور سکتہ یعنی کہ کوما جیسے بیچ میں رک جاتا ہے وہاں پہ، سوالیہ یعنی کہ جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں یہ لگایا جاتا ہے۔ اب ختمہ کی تعریف، ختمہ کی علامت مکمل جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے، یہ دیکھیں یہ فل سٹاپ، یہ
جس طرح انگریزی کے جملے میں اختتام پر ایک نقطہ یعنی فل سٹاپ لگایا جاتا ہے، اسی طرح اردو کے جملے کے اختتام پر ایک چھوٹی لکیر یعنی ختمہ لگایا جاتا ہے۔ مثلا لاہور کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے، اب یہ فل سٹاپ لگا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے لکھ کر ختمہ کی علامات لگائیے۔ اب آپ خود جملے جو ہے بچے نے خود بنانے ہیں، تو اس سے جیسے مثال کے طور پہ بنا لے آج موسم سرد اور خشک ہے تو فل سٹاپ۔ آگے ہے کہ اگلے بدھ کو ہمارا اردو کا پرچہ ہے، فل سٹاپ۔ سوالیہ کی تعریف، ایسے جملے جن میں سوال کیا جائے اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے، یہ والی۔ مثلاً آپ کہاں رہتی ہیں، تو یہ ایک سوال ہے تو اس کے اینڈ میں یہ سوالیہ نشان لگایا ہے۔ سوالیہ جملے لکھ کر سوالیہ کی علامات لگائیے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ چلیں گل لالہ کی کتاب کے صفحات کی تعداد کتنی ہے، تو یہ سوال ہے تو اینڈ میں سوالیہ نشان آ جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کا قومی ترانہ کس شاعر نے لکھا ہے، تو یہاں پہ بھی سوالیہ نشان آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مثال کے طور پہ دیا ہے۔ اب آگے آ جائیں تو سکتہ کی تعریف، یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے، یہ حسب ذیل مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہی قسم کے 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ کے بیچ میں جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں، مثلا حیدرآباد، اس کے درمیان میں پھر سکتہ ہے، پھر ملتان اور لاہور پاکستان کے شہر ہیں۔ ہمایوں بہت عقل مند، پھر سکتہ، پھر وسیع النظر، پھر سکتہ، پھر ہمدرد اور مدبر بادشاہ تھا۔ اب وہ ایک ہی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مختلف تعریفیں ہیں، تو ان کے درمیان میں سکتہ اور اینڈ میں اور لگا کے انہوں نے جملہ کمپلیٹ کر دیا، بجائے یہ کہ چھوٹے چھوٹے جملے بنائے جائے کہ ہمایوں بہت عقل مند تھا، وہ بہت وسیع النظر تھا، تو ان کو ایک ہی جملے میں جیسے لکھ دیا۔ آگے ہے دی گئی مثال کے مطابق 2 جملے بنائیے۔ اب جیسے یہ مثال دی ہے اس کے مطابق کوئی 2 جملے بنانے ہیں، تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں جیسے ایک اچھا پاکستانی بننے کے لیے مخلص پھر سکتہ، پھر ایماندار اور محب وطن ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جملہ بنا لیں، علامہ اقبال، پھر سکتہ بنا لیں، پھر اسماعیل میرٹھی، پھر سکتہ، پھر محمد حسین آزاد اور حفیظ جلندری اردو کے شعراء ہیں۔ آگے ہے ندائیہ لفظوں کے بعد، مثلاً جب کسی کو کچھ بتایا جا رہا ہو، جیسے اعلان کیا جا رہا ہو، تو جیسے جناب صدر، خواتین و حضرات، اور اگلا ہے ماؤں، پھر سکتہ، پھر بہنوں، اور پھر سکتہ، پھر بیٹیوں، تو ان کے درمیان میں بھی ہے۔ تو دی گئی مثال کے مطابق 2 جملے بنائیے، جیسے ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں محترم پرنسپل قابل احترام اساتذہ، عزیز ساتھیوں، ان کے درمیان میں سکتہ آئے گا۔ محترم پرنسپل کے بعد قابل احترام اساتذہ کے بعد اور پھر عزیز ساتھیوں کے درمیان۔ آگے اسی طرح پھر ایک ندائیہ ہی ہوتا ہے، مطلب ایسے تقریری طور پہ جیسے ہوتا ہے وہ اس کے اعلان کے طور پہ بتانا ہے، تو اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جناب صدر، پھر سکتہ، پھر حاضرین، پھر سکتہ، اور پھر عزیز ساتھیوں یا طالب علموں، ٹھیک ہے۔ جب ایک ہی درجے کے لفظ جوڑوں میں استعمال ہوں تو ایک جوڑے یا دوسرے جوڑے کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، مثلا دن ہو کے رات، پھر سکتہ ہے، پھر سفر ہو کے قیام، پھر سکتہ ہے، پھر غم ہو یا خوشی، پھر سکتہ ہے، پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ یہ مثال دی انہوں نے۔ دی گئی مثال کے مطابق 2 جملے بنائیے۔ اب اس میں آپ یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین ہو کے آسماں، اس میں پھر سکتہ دے دے، اور پھر ہے جن ہو کے انسان، پھر سکتہ، پھر چرند ہو یا پرند، سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بنا لیتے ہیں، انسان ہو کے جانور، درخت، پھر جانور کے بعد سکتہ، پھر درخت ہو کے پودے، سب کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آگے آ جائیں تو ایسے الفاظ جو کسی بات کی تشریح کر رہے ہوں ان میں سکتہ آتا ہے، مثلاً یہ اسٹیج 30 فٹ لمبا، 20 فٹ چوڑا اور 5 فٹ اونچا ہے۔ ایک ہی چیز اسٹیج کی جو تعریف ہے تو وہ اس کو بتانے کے لیے انہوں نے
تو 3 جو اس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی سب بتا دی ہے ایک ہی جملے میں. اسی کی مثال کے مطابق اب جملے بنانے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ میرے اسکول میں 2 کمپیوٹر لیب، 3 دفاتر اور 3 کھیل کے میدان ہیں. اسی طرح آپ نیچے لکھ سکتے ہیں لومڑی ایک چالاک، پھر سکتا شاطر اور مکار جانور ہے. تو اس طرح یہ کمپلیٹ ہو گئی. آگے آ جائیں تو یہ ہے لکھیے، گنتی سیکھیے اور لکھیے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے 1 لکھا ہے ہندسوں میں، پھر 1 لکھا ہے الفاظ میں، اور پھر ہندسوں میں اور پھر الفاظ میں. اسی طرح اب نیچے لکھتے جانا ہے 1، پھر ادھر 1، پھر 2، 2، 3، 3. اسی طرح کرتے کرتے آپ نے یہ 20 تک گنتی لکھ لینی ہے. تو یہ اس کے نیچے انہوں نے جگہ بنا دی ہے، ساتھ ساتھ بس دیکھ دیکھ کے اس کے نیچے نیچے کاپی کری جانا ہے. اگلا ہے سرگرمی یعنی کہ ایکٹیویٹی. دی گئی مثالوں کے نیچے درست عنوان لکھیے. تقریر، گفتگو، ہدایات اور اعلان. اب یہ 4 انہوں نے آپ کو آپشن دیے ہیں. تو پہلا انہوں نے کر دیا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، یہ گفتگو ہے. اگلا ہے جناب صدر، معزز استاد اور میرے ساتھیوں السلام علیکم، آج بھی اس موضوع پر. تو یہ کیا ہے؟ تقریر ہے. تو یہاں پہ تقریر آ جائے گا. آگے ہے تلاش گم شدہ، 16,000 روپے انعام، 1,000 روپے انعام. 1,000 روپے انعام. ایک بھورے بالوں والی سیاہی بلی گزشتہ روز سے غائب ہے. تو یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ اعلان ہوا. تو یہاں پہ اعلان لکھیں گے. اگلا ہے تو یہ اس میں جو ہے 50 تک، ہاں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ 50 تک رکھنا ہے اپنی رفتار کو. تو یہ جیسے ٹریفک کے لیے سگنل وغیرہ پہ لگائے جاتے ہیں نا، وہ ہے ہدایات. تو یہ یہاں پہ ہدایات آ جائے گا. اور پھر آگے ہے پسندیدہ اشعار لکھنے کے لیے بنائی جانے والی کاپی یا ڈائری کو بیاض کہتے ہیں. جو آپ کو کہیں سے بھی کسی سے سننے میں مل جائیں یا کہیں بھی لکھے ہوئے مل جائیں تو آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں. تو جب آپ اپنی ڈائری میں بنا لیتے ہیں ان سب کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں تو اس کو بیاض بولتے ہیں. تو اپنی بیاض بنائیے اور اس میں اپنے پسندیدہ اشعار لکھ کر یاد کیجیے. یہ ایکٹیویٹی ہے. اس طرح یہ پہلا جو ہے اس کا وہ سبق ختم ہو گیا. شکریہ.